اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد، معارف قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ 23ویں پارے کے معارف کی طرف آج اشارہ کرنے جا رہے ہیں۔ 23ویں پارے کے اندر سورہ یاسین کی باقی ماندہ آیات ہیں۔ سورہ احزاب، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر کی آیات اس پارے کے اندر ہیں۔ سورہ یاسین کی باقی ماندہ آیات کے معارف کچھ اس طرح ہے کہ اس سورہ میں توحید کی نشانیاں ذکر ہوئی ہیں، جیسا کہ فرمایا کہ پھولوں کا اور جڑی بوٹیوں کا اگنا، رات اور دن کا گزرنا، سورج اور چاند کا آنا، یہ ساری خدا وحدہ لا شریک کی طرف نشانی ہے، دلیل ہے کہ ایک ذات ہے کہ جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اسی طرح کفار کے فکری انحرافات کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا کہ آیت نمبر 46 میں کہ جب بھی کوئی آیت ان کے پاس آتی ہے تو اسے منہ موڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود دے دیتا، ہمیں دینے کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی اس طرح کے بہانے کر کے جو ہے وہ حکم الہی سے منہ موڑتے ہیں۔ اور اسی طرح آخری آیات میں دوبارہ توحید کے جلووں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ خدا کی طرف سے انسانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور اسی طرح بتوں کا کمزور ہونا، ان موضوعات کی طرف سورہ یاسین کی آیات میں اشارہ ہے۔ اور سورہ صافات جو کہ اس پارے کے اندر ہیں، جس میں چند موضوعات ہیں، جیسا کہ نمبر 1 توحید پرستوں کی قیامت میں کامیابی، کہ آخرت کی کامیابی کن کے لیے ہے کہ جو خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دنیا میں مومنین کی حمایت خدا کی طرف سے ہوتی ہے، مومن جہاں پر بھی ہو خدا اس کی حمایت کرتا ہے۔ جیسا کہ پورے قرآن میں مختلف انبیاء کا تذکرہ آیا، ان کی قوموں کی نافرمانی کا ذکر آیا، اور خداوند متعال نے ہر مرحلے پر مومنین کی، انبیاء کی، اولیاء کی حمایت کی اور ان کی مدد کی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا تذکرہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے لے کے جانا اور اس کی جگہ پر دمبے کا آ جانا، اور پھر ذبح عظیم کہہ کر حضرت اسماعیل کو بچا دینا اور دمبے کا ذبح ہو جانا، یہ سب کچھ خداوند متعال کی حمایت اور نصرت تھی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا اپنے انبیاء کی ہر جگہ پر مدد کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ صاد اس پارے کے اندر ہے کہ جس کے موضوعات کی طرف اس طرح اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ رسول خدا کو دشمنوں کی باتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے رسول آپ صبر کریں جو کچھ یہ آپ کے خلاف کہتے ہیں۔ اور اسی طرح قیامت پر عقلی دلیل آیت نمبر 27 سے لے کر 28 تک فرمایا کہ زمین و آسمان بیہودہ خلق نہیں ہوئے، اور مومنین اور گناہگار ایک طرح نہیں ہیں۔ یعنی اگر مومنین اچھے اعمال کریں اور کفار اور منافقین اور اسی طرح گناہگار لوگ اگر ان کی طرح ہی ہوں اور کوئی فائدہ ان کے اعمال کا نہ ہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت درکار نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم نے فرمایا کہ نہیں، مومنین جو عمل کرتے ہیں ان کا اجر قیامت کے دن ہے۔ اگر کفار اچھے اعمال نہیں کرتے اور برے اعمال کرتے ہیں، خدا کے دین کا انکار کرتے ہیں، اولیاء کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو یہ ہے کہ ان کو قیامت کے دن اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی سختیوں کے مقابلے میں ان کا صبر، جیسا کہ آیت نمبر 34 سے لے کر 38 تک کہ ان کو خدا نے ایک ہی بیٹا عطا کیا، لیکن وہ بھی مانند ایک مردہ انسان کے تھا،
چارپائی پہ پڑا رہتا تھا۔ تو خداوند متعال نے اس کے بدلے میں ان کو ایک ایسی حکومت دی، ایک ایسی مملکت دی کہ جو نہ ان کے بعد کسی کو دی تھی اور نہ ان سے پہلے کسی کو دے گا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان تھا اور ان کی کامیابی تھی۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا یہاں پر تذکرہ ہے، آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 48 میں۔ ان آیات کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک صابر انسان بتایا گیا ہے کہ شیطان نے خدا سے کہا کہ خدایا یہ تیرا بندہ جب اس کے پاس نعمتیں ہیں تب شکر کرتا ہے، اس سے نعمتیں لے لے تو پتہ چلے گا کہ یہ صابر بھی ہے کہ نہیں۔ تو خداوند عالم نے یکی بات دیگرے حضرت ایوب علیہ السلام سے سب نعمتیں لے لیں، ان کے بچے، ان کے مال، ان کے زراعت، زمینیں، سب کچھ ان سے چلی گئیں۔ آخر میں ان کو بیماری لگ گئی، کوئی ان کے نزدیک نہیں آتا تھا۔ اس کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرتے تھے اور خداوند عالم نے ان کے صبر کو سراہا اور اس کی تعریف اور مدح کی۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ خدا کے بندے فقط نعمتوں پر شکر نہیں کرتے بلکہ مصیبتوں پر، امتحانات پر صبر بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیات جو ہے ان کے جو موضوعات ہیں وہ اس طرح ہیں کہ حقیقی علم انسان کو رات کو جاگ کر خدا کی عبادت کے ذریعے ہوتا ہے۔ حقیقی علم ہوتا ہے خدا کی معرفت، خدا کے دین کی معرفت، انسان کے دل کا بصیرت سے منور روشن ہو جانا۔ تو یہ حقیقی علم کب ملتا ہے؟ قرآن مجید کی اس سورہ کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ رات کو جو لوگ اٹھ کر عبادت کرتے ہیں انہیں معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح شرح صدر، سینے کا گشادہ ہو جانا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ جس کا سینہ خداوند عالم گشادہ کر دیتا ہے وہ خدا کی طرف سے ایک نور کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو آسمانی قطروں کی طرح خداوند عالم کی نورانی آیات بھی انسان کے دل کو گشادہ کر دیتی ہیں معرفت کے ساتھ۔ اور اسی طرح آخری موضوع جو بیان کیا گیا، خدا واحد کی عبادت میں سکون اور آرام ملتا ہے مومنین کو۔ تو لہٰذا خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان آیات پر عمل کرنے، ان کو سمجھنے اور ان کے معارف سے اپنے قلوب کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔